بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو اہم ترین چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، شیئر کرنی ہیں۔ پہلی، الجزیرہ کی رپورٹ میں بہت ہی چشم کشا انکشافات ہیں، وہی باتیں جو میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ دوسری، پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس ٹویٹ میں کیا تھا؟ الجزیرہ کی رپورٹ میں ایک دفعہ پھر کہتا جاؤں کہ جناب جوہلا کا کچھ طبقہ، ایک گروپ، وہ کہہ رہا ہے آپ کی خبروں میں دم خم نہیں ہے۔ میری خبریں الحمدللہ الجزیرہ ہو یا نیو یارک ٹائمز جیسے جریدے ہوں، وہ خیر سے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا ان کو میں سکھا رہا ہوں؟ جناب یہ تو دیکھیے تو صحیح، الجزیرہ نے یہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں ایک ایک ان کا اوریجنل ورڈنگ کوٹ کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میرے تھم نیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ الجزیرہ میں ایک مضمون چھپا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ذکر کیا اس وزیر اعظم صاحب کے اس خطاب کا بھی کہ جو اس وبا کے بعد ہوا، تو جناب اسی طریقے سے اس کو لائٹ لیا گیا کہ جی وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، عام سا فلو ہے۔ وہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی، بہرحال اس پہ زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں لاک ڈاؤن کی بھی مخالفت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قوم نہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئی، ان کو کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ملی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک۔ پھر انہوں نے سندھ حکومت اور الجزیرہ کے اس مضمون میں سندھ حکومت اور مراد علی شاہ کی بھی بڑی تعریف کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف انہوں نے یعنی گورنمنٹ آف سندھ یا مراد علی شاہ نے فیڈرل گورنمنٹ کے برے اقدامات کو ایکسپوز کیا کہ جی انہوں نے اسکریننگ نہیں کی ایئرپورٹس پہ وغیرہ وغیرہ، بلکہ انہوں نے بر وقت لاک ڈاؤن کر کے کراچی جیسا بڑا شہر جو دوسرا ووہان بن جاتا، جی ہاں یہ الجزیرہ کے اس مضمون کی ورڈنگ ہے کہ وہ اگر یہ ایسا نہ کیا جاتا، بر وقت ان کے اقدامات نہ کرتے، تو خدشہ یہ تھا کہ کراچی دوسرا ووہان بن جاتا۔ اللہ معاف کرے، ٹھیک۔ اب جناب آئیں اس قسم کی بمباسٹک رپورٹنگ پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستانز، میں کوٹ ان کوٹ، پاکستانز پاورفل ملٹری واز لیفٹ ود نو آپشن بٹ ٹو میک اٹس پریزنس پبلکلی فیلڈ۔ یہ بالکل وہی بات ہے، صرف الفاظ کی ہیر پھیر کر کے، الفاظ کی رد و بدل کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل جیسے کچھ عرصہ پہلے میں نے سٹوری کی تھی اور میں نے ویڈیو کی تھی نیو یارک ٹائم کی سٹوری پہ، اور انہوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ فائنلی دا ملٹری ہیز اسٹیپڈ ان ٹو سائڈ لائن مسٹر خان، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے بھی سیم وہی لکھا ہے کہ پھر صوبوں کے ساتھ مل کے، اور پھر انہوں نے جناب اس پریس کانفرنس کا بھی حوالہ دیا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی، اور پھر لاک ڈاؤن بھی لگا دیا تھا، اس کے بعد ہو گیا تھا لاک ڈاؤن وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، اس کے بعد آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ آج میرا اپنا تجزیہ کم، یہ تجزیے سے کوئی زیادہ ہی دھماکے دار چیز ہے۔ دس واز اے کلیئر سگنل، یعنی جب ملٹری اسٹیپ ان ہوئی۔ ایک بات میں اور بتا دوں جلدی، وہ یہ ہے کہ میں ان سارے جریدوں کو، انٹرنیشنل نیوز کو بہت مائنیوٹلی آبزرو کرتا ہوں۔ میں نے اس وقت بھی آبزرو کیا کہ جب مارشل لاز لگتے رہے، جب گورنمنٹس کو ٹاپل ڈاؤن کیا جاتا رہا مختلف کو، اس وقت ان جریدوں کا، انٹرنیشنل نیوز کا مزاج ڈفرنٹ تھا، جیسے وہ ملٹری کو بلیم کر رہے ہوں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ، یعنی مجبوری میں، اب تمام کے تمام جریدے آپ انٹرنیشنل پڑھیں تو وہ حکومت کو بلیم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے مجبوری میں اپنے عوام کو بچانے کے لیے ملٹری کو آنا پڑا۔ یہ میں نے فرق دیکھا ہے تب کی بار اور اب کی بار، یہ انٹرنیشنل جریدے جو بول رہے ہیں۔ اب اس کے بعد الجزیرہ لکھتا ہے دس واز اے کلیئر سگنل that the establishment was losing patience with Khan's refusal to provide responsible leadership when the country most needed it۔ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سے یہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ جیسے پیشنس لوز کر گئی ہے، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ کیوں؟ وہ کہیں کہ حکومت کو، خان صاحب کو جب لیڈرشپ کرنی تھی، جب ملک کو ضرورت پڑی، اس وبا کے تناظر میں جب ملک کو ضرورت پڑی تو وہ نظر نہیں آئی۔ اب فائنلی جو ہے نا ملٹری اسٹیپ ان ہوئی ہے، کیونکہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، اب عوام مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں انسٹیڈ آف، پھر الجزیرہ کے اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ
the council of the military, which helped usher his government into power in August 2019, Khan responded to criticism with obstinacy. अब आप अंदाज़ा करें कि एक दफ़ा फिर उन्हीं उसी किस्म की बातें और सारी मतलब वो उसकी इस चीज़ का जो है ना गवाही हो गई है कि वही मिलिट्री, अब यक नशुद दो बातें इसमें आ रही हैं ना कि वही मिलिट्री अल जज़ीरा में लिखा है कि जो खान साहब की हुकूमत ले आई थी अगस्त 2018 में, तो जो अपोजिशन जो कुछ कह रही है ना उसकी वेरिफिकेशन इंटरनेशनली भी हो रही है। जो खान साहब की हुकूमत ले आई थी वही मिलिट्री, उसका मशवरा नहीं माना खान साहब ने, उल्टा अपने क्रिटिसिज्म उन पे कोई क्रिटिसिज्म करता, वो उल्टा जो है ना अपनी अनानियत यानी अना या आप गुरूर या तकब्बुर कहने में ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, उस पे रहे और उन्होंने उनका मशवरा नहीं माना। तो मैंने अपनी वीडियोस में कहा था जनाब कि उन्होंने पहले मशवरा दिया है, उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स करके भी मशवरा दिया है कि काइंडली आप ये, मैं समझता हूँ, मुझे हैरानी है कि मिलिट्री बार बार कहती रही, एस्टेब्लिशमेंट बार बार कहती रही कि आप लीड करो, आप अगवान बनो, आप लीडर बनो, आप क़यादत करो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ना करे, मैं अब क्या कहूँ, ये सारे के सारे जरीदे यही लिख रहे हैं कि वो तो कहते रहे कि आप क़यादत करो, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने नहीं की, तो फिर तो क्या हुआ। मैं खुद उनके पॉलिटिकल रोल का बबांगे दोहल जो है ना क्रिटिक हूँ, लेकिन यहाँ पे अब पूरी दुनिया कह रही है तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनको मजबूरी के आलम में आना पड़ा, और मजबूरी के जब इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप की नाअहली नालायकी होगी मुबैना तौर पर, तो फिर तो यही होगा ना जो आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ जनाब, वो कहते हैं 25 ये अल जज़ीरा के इस मज़मून में उस 25 मार्च के उस पार्लिमानी लीडर्स की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया कि जो जहां से वो प्राइम मिनिस्टर साहब उठ गए थे और उन्होंने कहा कि जनाब इसमें उल्टा जो सिंध का लॉकडाउन था जो कि हर लिहाज से फ़ायदेमंद था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। अब इसको भी अब आप देख लें, उस ब्रीफिंग का भी जिक्र उन्होंने किया कि जिस ब्रीफिंग का मैंने कहा था, नहीं वो तो ब्रीफिंग में थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, और थोड़ी देर के बाद DGSPR ने वो प्रेस रिलीज जारी कर दी और उससे पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं थे। मैंने उस ब्रीफिंग का उसका मैंने पहले से ही उसकी खबर दे दी थी। अच्छा, इन्होंने भी उस ब्रीफिंग का जिक्र किया कि जिसमें जनाब PM साहब नहीं थे और वो ज़रा ने जो है ना आर्मी चीफ साहब को ब्रीफिंग दी थी। उसके बाद क्या लिखते हैं जनाब, उसके बाद बड़ी धमाकेदार चीज़ें हैं। अल जज़ीरा के मज़मून में लिखा है द रेमिफिकेशन ऑफ ऑल, ये अब मैं वहाँ आ गया हूँ, वहाँ पहुँच गया हूँ कि जो मेरे थंबनेल पे मौजूद था, द रेमिफिकेशंस ऑफ ऑल पावरफुल मिलिट्रीज इंटरवेंशन कुड बी डायर फॉर खान्स एडमिनिस्ट्रेशन वंस पाकिस्तान हैज़ ओवरकम द पेंडेमिक। इस वबा से जब पाकिस्तान निकलेगा तो उस वक़्त ये हुकूमत के ख़ात्मे का आगाज़ होगा, ठीक है। जब ये निकलेगा तो उस वक़्त ये जिस तरीके से इन्होंने इस वबा में फेलियर का, मुबैना फेलियर का इजहार किया है, तो अब ये लग रहा है कि ये जैसे ही निकलेंगे इस वबा से तो उसके बाद इनकी गवर्नमेंट जाती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है इस मज़मून में अल जज़ीरा में, मतलब वो सारी की सारी इस तरह की स्पेकुलेशन जो सारी तो होती रहती हैं, लेकिन कह रहे हैं टायर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, टायर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स पुअर गवर्नेंस, इन पर्टिकुलर इट्स मिसहैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी, द मिलिट्री रिपोर्टेडली रीच्ड आउट टू अपोजिशन पार्टी लीडर्स लास्ट ऑटम। जी हाँ, कहती है कि भाई अल जज़ीरा ने यह कहा है कि इनसे तंग आके खान साहब की जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ और इक़्तिसादियात को हैंडल करने में नाकामी पर, यानी मईशत को संभालने के नाकामी पर, अल्टीमेटली लास्ट ऑटम में, अब ऑटम शुरू होता है पाकिस्तान में सितंबर अक्टूबर नवंबर भी आप साथ कर लें, उस लास्ट ऑटम में यानी पिछले ख़ज़ां में मिलिट्री ने, इस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन की पार्टीज़ के साथ राब्ता किया, ठीक। अब आप देख लें, मैं ये सारी चीज़ें मैं ताने बाने मिला चुका हूँ, ऑलरेडी मैं मिला चुका हूँ, ठीक है ना। कह रहे थे कि इससे पहले हालांकि जनरल बाजवा साहब का ख्याल था कि खान साहब को टाइम देना चाहिए, वो इम्प्रूव करें अपने आप को, लेकिन कहते हैं कि ये तो हद ही हो गई ना,
اس وبا کے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا حکومت نے، اب پاورفل حلقوں کی بس ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، ہماری بس ہو گئی ہے اور ان کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ یہ ملک چلا سکیں، نہ یہ اکانومی سنبھال سکتے ہیں، نہ یہ کسی کرائسس کو سنبھال سکتے ہیں، نہ ہی کچھ جو ہے نا مطلب کسی بھی حوالے سے، مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پتہ کیا ہے، ڈیبیٹ کیا ہے، بہت سارے دوست کہتے ہیں جناب فلاں جگہ پہ بھی ہے، فلاں جگہ پہ بھی ہے، تو وہاں کو خان صاحب ذمہ دار ہیں۔ جناب بالکل نہیں ہے ذمہ دار، لیکن جہاں جہاں ہیں وہاں بہت سارے لوگ ایفرٹس کرتے دکھائی دیے۔ اب ایون آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں، وہ جناب پتہ نہیں دن رات کیا کیا لیکن ایفرٹس کرتے ہوئے لگ، باقی تو پھر اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ جدھر جس گراف کی آتی ہے، آج ویسے خان صاحب نے بھی بہت ڈرایا ہے اپنے خطاب میں کوئٹہ والے میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ بہت بڑا پریشر آنے والا ہے اپریل کے اینڈ میں، بس اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس وبا کو، اس کے بعد ان کی بس ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پاورفل سرکلز، یہ بھی الجزیرہ کے مضمون میں لکھا ہے کہ وہ پاورفل سرکلز اپنے کندھوں پر حکومت کی اقتصادی ناکامی کا یا کسی بھی ناکامی کا بوجھ اب مزید زیادہ دیر تک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کالمسٹ ہیں سہیل وڑائچ صاحب، جن کی پریڈکشن حکومت کی کے خاتمے کے لیے بہت ہی ایکوریٹ ثابت ہوتی ہیں۔ وہ انہوں نے پارٹیز اوور بک بھی لکھی تھی نا، ٹھیک ہے نا، پچھلے نواز شریف صاحب کو جس طرح سے کہتے گئے تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی کہا کہ جناب ان کے پاس جون تک کا وقت ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ جو مفاہمت کا، میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی تھی، ادروائز ان کی گورنمنٹ یوں سمجھ لیں کہ سڈنلی ختم ہو جائے گی، اس مضمون کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ اب اس کے بعد میں نے دوسری بات کی تھی اس ٹویٹ کی۔ خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ ٹویٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر، اور خان صاحب نے یہ لکھا کہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج، یعنی انگلش میں تھا، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا کہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں یا ملتمس ہوں کہ وہ آج شب برات کے موقع پر خصوصی دعائیں اور نوافل ادا کریں اور اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کریں۔ اچھا، اس میں کوئی برائی تو نہیں تھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا جناب؟ جو شب برات تھی وہ گزر گئی 8 اور 9 اپریل کی شب، ٹھیک، وہ تھی 8 اور 9 اپریل 2020 کی شب، یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب، 8 اور 9 اپریل کی درمیانی شب۔ خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا دن 9 اپریل کو 1:09 پر۔ اب شب برات تو پچھلی رات گزر گئی، اب جناب تنقید ہونا شروع ہوئی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اب کسی نے کیا لکھا، ہوش کے ناخن لیں، کسی نے کیا، وہ بہت سارے وہ نیچے بہت کچھ لکھا، ٹھیک ہے نا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد خان صاحب نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ چلیں، ٹویٹ تو ڈیلیٹ ہو گیا، بھائی مجھ سے غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ایسے عہدے پہ ہیں کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، ان کا جو ٹویٹس ہیں، وہ بہت ہی کیئرفلی مینیج ہونے چاہیے، وہ بہت ہی ایک احتیاط کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ پاکستان کا دنیا بھر میں کہیں پر بھی کہ نہ کوئی پڑوسی ملک میں کہیں پر بھی مذاق نہ بنے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ مذاق بن چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ وہ جناب ٹیگور کا ایک کال تھا جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جناب خلیل جبران کے متھے مار دیا تھا۔ تو یہ بہت ساری ایسی باتیں جو بہت ساری اس طرح سے جگ ہسائی کا، کیونکہ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کا پرسنل ہے، لیکن اب ایک آفیشیل ٹویٹر کا ان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پوری ورلڈ کمیونٹی، انٹرنیشنل لیڈرز، پورا پاکستان، پورا ورلڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسی ٹویٹر کو فالو کرتا ہے، اور اسی ٹویٹر کو جو ہے نا مطلب اسی سے وہ سب کچھ گائیڈنس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی زیادہ یہ وہ سرکل جو بہت ہی ارسطو بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے گھیرا ہوا ہے، جنہوں نے الیکٹڈ نمائندوں کو پرے کر کے اور سلیکٹڈ ارد گرد گھومے ہوئے ہیں، چاہے وہ شہباز گل صاحب ہوں، چاہے وہ جناب اعظم خان صاحب ہوں، چاہے کوئی اور صاحب ہوں، یہ تو مشیروں نے گھیرا ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، وزیروں، ایم این ایز اور الیکٹڈ باڈیز کو، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو ہٹا کے، تو کم از کم اگر وہ اس طرح کے ارسطو بنتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس جگ ہسائی سے بچانے کے لیے، یہ جگ ہسائی کو خان صاحب کی نہیں ہوتی، خان صاحب ایک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں کر رہے نا، خان صاحب از اے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو یہ جگ ہسائی پاکستان کی
ہوتی ہے. بھائی اس کا خیال رکھیں, اس کا ذرا تھوڑا سا اس کو مینیج کریں. اور ویسے تو آپ بہت بڑے ارسطو بنتے ہیں شہباز گل صاحب, آپ پوری دنیا کہیں کو سندھ کی آپ وہ جناب اندرون سندھ میں بھی آپ کسی بوڑھی کی آواز کیچ کر کے لے آتے ہیں, کبھی آپ انڈیا کا لاک ڈاؤن پہ اس کے نقصانات گنوا رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ادھر ایکٹیو ہوں ذرا. اپنی یہ ٹیم جو بنائی ہوئی ہے اور باقی یہ جو سارا سیل ہے جو لوگوں کو گالم گلوچ دے رہا ہے, یہ جو پیڈ بریگیڈ ہے گالم گلوچ, اور یہ خزانے سے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہی ہے, اور بھائی ادھر خیال رکھو تاکہ پاکستان کی جگ ہسائی نہ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.